सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में मैं सुमैया रिजवान आपको खुश आमदीद कहती हूँ। आज ज़रा सियासी सूरत हाल से अपने प्रोग्राम का आगाज़ करूँगी और अगर हम मुल्की सियासत के निचोड़ पर बात करें तो पाकिस्तान जो पीपल्स पार्टी के सदर हैं आसिफ अली जरदारी, वो पंजाब के सियासी मुहाज पर हमें सरगर्म नज़र आ रहे हैं। आसिफ जरदारी का जो मिशन लाहौर है नाजरीन, वो बड़े अहम मोड़ पर है और साबिक सदर की मुलाकातों और राबतों का सिलसिला भी जोर पकड़ गया है। पीपल्स पार्टी ने एक बड़े पावर शो की प्लानिंग भी कर ली है और जो जलसा किया जाएगा उसके इंतजामात को भी हतमी शक्ल देने के लिए आज टिकट होल्डर्स की बैठक भी बुलाई गई है। महसूस कुछ ऐसा होता है कि पंजाब की सियासत में आने वाले दिनों में जहांगीर तरीन और आसिफ अली जरदारी की जानिब से कोई बड़ा सरप्राइज़ दिया जाएगा। सिर्फ पंजाब ही नहीं, अगर हम सिंध की सियासत पर भी पीपल्स पार्टी की बात करें तो वहाँ पर भी उन्होंने अपने कदम मजबूती से जमाए हुए हैं। मेयर कराची के लिए मुर्तज़ा वहाब को अपना उम्मीदवार नामजद किया गया है, जबकि अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज़ नईम उर रहमानी दावा करते हैं कि मेयर कराची हमारी पार्टी का होगा और हम डिप्टी मेयर कराची के ओहदे के लिए PTI को ये देने के लिए तैयार हैं। अब मेयर कराची के लिए जो 15 जून को KMC की बिल्डिंग में इंतखाबात होंगे, उसमें ये देखना होगा कि तवील मुद्दत से जारी मेयरशिप की रस्साकुशी में फातेह कौन होगा। सियासत से हटकर अगर हम मईशत की बात करें तो बस 3 ही रोज़ रह गए हैं। हुकूमत 9 जून को IMF की फंडिंग के बगैर नए माली साल 2023-24 का बजट पेश करने जा रही है और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी मुआशी चैलेंजेस के बावजूद गरीब और मुतवस्सित तबके के लिए बजट में खुसूसी इक़दाम की हिदायत की है। अब देखना ये होगा कि उनके इस इक़दामात से आवाम को क्या फ़ायदा होता है और वो अवामी रिलीफ देने और किसानों को खाद पर जो बराह रास्त सब्सिडी पहुँचाने का जो फैसला किया गया है उससे क्या असरात सामने आते हैं। इस वक्त नाजरीन आवाम के जहन में बस यही सवाल है कि आने वाला बजट आवाम को कितना रिलीफ देगा और ये जोड़ तोड़ की जो सियासत है इसको देख कर ये कहा जा सकता है कि इंतखाबात इसी साल होंगे। कराची का मेयर पीपल्स पार्टी का हो या फिर जमात इस्लामी का, मगर क्या कराची के जो बेपनाह मसाइल हैं उसका खात्मा मुमकिन हो सकेगा? क्या कोई भी मेयर जो इस शहर का बने, क्या वो ये तो नहीं कहेगा कि मेरे पास इख्तियारात नहीं है? जैसे हमने पहले भी देखा कि इख्तियारात का रोना पहले भी रोया जाता रहा है। इसी पर हम बात करेंगे। मुझे कराची स्टूडियोज़ में ज्वाइन करें सीनियर तज़कियाकार हैं नज़ीर लगारी साहब। अस्सलाम वालेकुम लगारी साहब। जी वालेकुम सलाम। लगारी साहब, पहले ज़रा कराची की बात कर लेते हैं। यहाँ बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। जमात इस्लामी कह रही है कि मेयर तो हमारा ही होगा, अब डिप्टी मेयर की सीट हम PTI को दे देंगे। लेकिन वो सवाल जो मैंने अपने इंट्रो में किया, कराची के मसाइल तो बेपनाह हैं, तो क्या उनका कोई हल निकलेगा अगर किसी के पास भी आती है मेयरशिप? एक तो ये कि कराची को अब ज़रूरत है जो भी इस कराची शहर का मेयर बने, कराची शहर को ओनरशिप दी जाए। कराची शहर को सिर्फ ये ना समझा जाए कि यहाँ से हमने रकम जमा करनी है, पैसे जमा करने हैं, वफाक ने भी, सूबे ने भी और शहर के मसाइल के लिए भी, लेकिन मसाइल जो के त्यों रहेंगे। मसाइल के हल की तरफ तवज्जो दी जा रही है और हमें बाज़ जगह पर नज़र भी आता है, लेकिन एक बड़ी हमागीर तब्दीली और तरक्याती काम की ज़रूरत है कराची शहर को, और कराची शहर को ओनरशिप देने की ज़रूरत है। बाकी रहा कि ये कौन आता है, हमें पेशगी कोई इतला नहीं दे सकते, ना इस तरह की कोई बात कर सकते हैं। PTI के जिन लोगों ने ऐलान किया था कि हम इत्तेहाद करेंगे या हम जमात इस्लामी का साथ दे रहे हैं या जमात इस्लामी के साथ इत्तेहाद कर रहे हैं, वो खुद ही नहीं रहे हैं PTI में। वो PTI में नहीं रहे हैं, अब वो उनकी अपनी पोजीशन चेंज हो गई है। और जब बड़े बड़े गवर्नर, मरकज़ी वफाकी वज़ीर और बड़े बड़े अरकान असम्बली रोज़ाना के हिसाब से छोड़ रहे हैं, वहाँ कौंसलर, UN कौंसिल के चेयरमैन जो शरीफ गली मोहल्ले का मसला हल करने वाले आम वर्कर हैं, वो कहाँ पर टिक पाएंगे 9 मई के आगे। 9 मई तो एक बहुत बड़ी वारदात थी और जिसके अंदर बहुत कुछ हुआ है, तो बहुत दूसरे शहरों की तरह कराची में बहुत कुछ हुआ है। तो अब मसला ये है कि वो पार्टी के वो लोग जो मुंतखब हुए हैं वो इसका बोझ कैसे उठाएंगे, इस सारी सूरत हाल का। मेरे ख्याल में देखते हैं हमें चीज़ें आगे कैसे बढ़ती हैं। अच्छा, एक और चीज़, अब PTI की आपने बात की, जो टूट फूट हुई 9 मई को इस तरह की हरकत की गई, इतना ज़ाहिर ये संगीन मामला था और जिस तरीके से ये तारीख़ का एक सयाह तरीन दिन के तौर पर 9 मई को याद रखा जाएगा लगारी साहब।
اس ٹوٹ پھوٹ کے بعد تو پی ٹی آئی کی سیاست، پھر دوسرا جو پیپلز پارٹی سرگرم ہوئی ہے پنجاب میں، کیا آپ کو لگ رہا ہے پیپلز پارٹی کم بیک کر پائے گی؟ میرے خیال میں بہت سی چیزوں کو ابھی دیکھنا باقی ہے. سرائکی بیلٹ میں بہت سے ڈسٹرکٹس جو ہیں، مظفر گڑھ ہے، لیا ہے، ملتان ہے، راجن پور ہے، ڈی جی خان ہے اور لودھراں ہے، دوسرے اور اپنا رحیم یار خان ہے، بہاول پور ہے، بہاول نگر ہے، دوسرے شہروں میں یہ ہو رہا ہے کہ الیکٹیبل بھی اور جو بڑے بڑے خاندان ہیں وہ آ رہے ہیں، پیپلز پارٹی میں شامل ہو رہے ہیں، اور جن لوگوں نے سیٹیں لی تھیں وہ بھی آ رہے ہیں یہاں پر، ان کے ساتھ شامل ہو رہے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ پھر سینٹرل پنجاب کا کیا ہوگا. دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت جو 3 بڑی پارٹیاں تھیں 9 مئی تک کی، وہ تو یہ تھی نا کہ ایک پی ایم ایل این، ایک پیپلز پارٹی اور ایک پی ٹی آئی، ان تینوں نے، اور مولانا فضل الرحمان کی جے او آئی نے بھی، جماعت اسلامی نے بھی، تمام پارٹیوں نے کمٹمنٹ کر رکھی ہے کہ وہ سرائکی صوبہ بنائیں گے. اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ سرائکی صوبے کی طرف پیش قدمی کرتے ہیں، وہاں جاتے ہیں. عملی اچھا، یہ الیکشن سے پہلے یہ آواز اٹھتی ضرور ہے، لگائی صاحب کو یاد ہوگا 18 کے الیکشن سے پہلے بڑی آوازیں اٹھیں کہ جب پی ٹی آئی کی حکومت بنی تو بڑے وعدے کیے گئے کہ ہم بنائیں گے، پھر وہ وعدہ وفا نہیں ہوا، ماضی میں بھی ہوئے. تو آپ کو لگتا ہے یہ آواز صرف الیکشن سے پہلے ہی اٹھتی ہے؟ نہیں، میرے خیال میں شاید اس مرتبہ جو ہے وہ کچھ نہ کچھ ہونے جا رہا ہے. اچھا. اور کچھ سنجیدہ کوششیں، یعنی آپ کو حیرت ہوگی کہ پچھلی پنجاب اسمبلی میں جھنگ سے جو ارکان اسمبلی تھے، وہ آلموسٹ تمام ارکان اسمبلی نے، پنجاب اسمبلی کے ارکان نے، مولانا اعظم طارق کے صاحبزادے سمیت تمام ارکان اسمبلی نے کہا تھا کہ بھئی ہمارا صوبہ الگ بنائیں اور ہمارا مرکز ملتان ہوگا. یعنی یہ بہت اس وقت تھی جو اسمبلی تھی، سابقہ اسمبلی، اس میں جو توڑی گئی تھی، اس اسمبلی میں جو ارکان تھے وہ کہہ رہے تھے کہ ہم، باقی جتنے بھی تھے وہ مطالبہ کر رہے تھے، لیکن وہ سیاسی حالات اس طرح کے تھے یا وہ انٹینشنز ایسی تھیں کہ وہ اس کو ٹال رہے تھے. اور پھر یہ ایک ایسی چیف منسٹرشپ ایک ایسے آدمی کے ہاتھ میں دے دی گئی تھی جس کو وسیم اکرم پلس کہا جا رہا تھا، لیکن معلوم ہوا کہ وہ پلس کتنا پلس ہوا ہے اور کتنا مائنس ہی ہو گیا. جی ہاں، وہ خود ان کو کہنے والوں کے لیے بھی بڑی شرمندگی کا باعث بنا ہے. جو ان کا ساتھ دے رہے تھے، جو ان کی پشت پر کھڑے ہوئے تھے، وہ بھی اب اس بات کا افسوس کا اظہار کرتے ہیں. بہرحال میرے خیال میں اب یہ معاملہ بہت آگے چلا گیا ہے، اب میرے خیال میں اس کو روکا نہیں جا سکے گا. چلیں دیکھتے ہیں لغاری صاحب اس میں آگے ہوتا کیا ہے، کیونکہ جب الیکشنز کی فضا بنتی ہے تو چیزیں کچھ اور بھی سامنے آتی ہیں. ایک اور بڑا اہم معاملہ ہے، پڑھیں گے، اور جس طرح ہم نے دیکھا کچھ دنوں پہلے باقاعدہ طور پر جو یہ بارٹر ٹریڈ تھی وہ کر دی گئی دیگر ہمسائے ممالک کے ساتھ. لیکن آج میں آپ کو بتاؤں گی بارٹر ٹریڈ ہوتی کیا، یعنی کہ روس، ایران اور افغانستان کے ساتھ کتنی فائدہ مند ہوگی. پاکستان نے جو اپنے ہمسایہ ملکوں یعنی کہ ایران، افغانستان کے علاوہ روس کے ساتھ بھی جو بارٹر تجارت کی اجازت دی ہے، تو پاکستان کی وزارت تجارت نے ایک نوٹیفیکیشن کے ذریعے حکومتی کمپنیوں کے ساتھ نجی شعبے کو بھی تینوں ملکوں کے ساتھ مصنوعات کی درآمد اور برآمد کی اجازت دی ہے. اور پاکستان کی طرف سے تینوں ملکوں کے ساتھ جو بارٹر تجارت کی پیش رفت ہے ایک ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب پاکستان معاشی مسائل سے دوچار ہے. اب یہ بارٹر ٹریڈ کیا ہوتی ہے؟ اور بارٹر ٹریڈ جو ہوتی ہے کسی رقم کے استعمال کے بغیر سامان اور خدمات کا براہ راست تبادلہ ہوتی ہے. تو ملک کے جو بیرونی تجارت کے شعبے میں برآمدات کے مقابلے میں درآمدات زیادہ حجم کی وجہ سے پاکستان تجارتی خسارے کا شکار ہے. اور یہ تجارتی خسارہ ملک میں ڈالر کی کمی کی وجہ سے ملک کی جو بیرونی شعبہ ہے اس میں ادائیگیوں میں عدم توازن کی وجہ بھی بن رہا ہے. اس کا فائدہ کیا ہوگا اور کن اشیاء کی بارٹر ٹریڈ ہو سکے گی، آپ نے پہلے دیکھیے. پاکستان کو اب ہمسایہ ممالک کے ساتھ تجارت کے لیے ڈالر یا روپے کی ضرورت نہیں رہی، کیونکہ حکومت نے معیشت کو مستحکم کرنے کے لیے صدیوں قدیم تجارتی طریقہ مال کے بدلے مال یعنی کہ بارٹر ٹریڈ اپنانے کا فیصلہ کر لیا ہے. پاکستانی وزارت تجارت نے ایک نوٹیفیکیشن کے ذریعے حکومتی اور نجی کمپنیوں کو ایران، روس اور افغانستان کے ساتھ 26 مصنوعات کی درآمد اور برآمد کی اجازت دی ہے. ان اشیاء میں چاول، گوشت، ادویات، چمڑے کی مصنوعات، الیکٹرک پنکھے،
घरेलू सामान, टेक्सटाइल, जर्राही आलात, बरकी आलात, मोटरसाइकिलें और ट्रैक्टर शामिल हैं। जबकि दरामद की जाने वाली अशिया की फहरिस्त में पेट्रोलियम मसनूआत समेत कोयला, गंदम, फल और सब्जियां शामिल हैं। चूँकि ये तिजारत दरामदात के बाद बरामदात के उसूल पर दी जाएगी और दरामदात की जाने वाली अशिया की मालियत बरामदात की जाने वाली अशिया की मुसावी होगी, लिहाजा इस तिजारत में डॉलर की जरूरत नहीं होगी। उधर मुआशी माहिरीन भी बार्टर निजाम के तहत तिजारत से पाकिस्तानी मईशत को कुछ रिलीफ मिलने की तवक्का जाहिर कर रहे हैं। कहते हैं कि माल के बदले माल से न सिर्फ ज़र मुबादला ज़कात की बचत होगी बल्कि मुल्क की बरामदात भी बढ़ेंगी और तिजारत के हजम में भी इजाफा होगा। तो आपने देखा, रिपोर्ट भी आपने देखी लगारी साहब, ये बार्टर ट्रेड कोई नया मामला तो नहीं है, पुराना एक निज़ाम है। अगर आज हुकूमत ये बार्टर ट्रेड करने के लिए बाकायदा तौर पर इजाज़त दे रही है, हमने देखा कि पिछले दिनों स्मगल भी होती रही हैं चीज़ें, लेकिन अब ये हुकूमती सतह पर ये चीज़ों की ट्रेड होगी जिसमें पैसा शामिल नहीं है, अशिया की होगी, तो इससे आपको लगता है कि जो इतनी ज़बूहाली का शिकार है मईशत, इसको कोई फ़ायदा होगा? देखें, हमारी जो इस ट्रेड से जो 20वीं सदी में और 21वीं सदी में ट्रेड का सिलसिला आया और करेंसी के ज़रिए ट्रेड होना शुरू हुई है, तो उससे पहले तो हमारा ये पेशावर का किस्सा खानी बाज़ार, यहाँ पर ताजर काफ़िले आते थे और यहाँ पर पड़ाव डालते थे और उसके बाद किस्से भी चलते रहते थे, तो बिज़नेस भी होता रहता था। इसी तरह से दूसरे शहरों में बिज़नेस और कारोबार के बड़े बड़े मराकज़ होते। शिकारपुर एक बहुत बड़ा मरकज़ था और शिकारपुर के ताजरों की बाहर जो उनके मरकज़ होते हैं उनको कोठियाँ कहते थे। उनकी कोठियाँ जो थीं वो दुनिया के बेशतर ममालिक में हुआ करती थीं और उनका सामान आता जाता रहता था और ये बार्टर ट्रेड चलता रहता था। अच्छा। अब ये बार्टर ट्रेड अगर होती है तो इसका एक तो ये हो सकता है फ़ायदा कि जनाब आपके पास अशिया ऐसी होनी चाहिए, अगर आप ज़राई अजनास ही दे रहे हैं बार्टर में तो आपका ज़राई अजनास की क्वालिटी ठीक हो, फलों की क्वालिटी ठीक हो और उसके अलावा आपके पास बहुत सी चीज़ें हैं, आप गोश्त, दूध और बहुत सी चीज़ें दे सकते हैं। लेकिन आपकी प्रोडक्शन के मामले बड़े संगीन हैं, इसलिए कि आपके पास तो बिजली अगर लोड शेडिंग होती है तो आपके पास तो प्रोडक्शन हो ही नहीं सकेगी। अगर आपकी गैस की लोड शेडिंग है तो भी आपके लिए मसाइल होंगे। आपको अपने बहुत से मसाइल पर काबू पाना है। फिर जिद्दतकारी हमारे यहाँ है ही नहीं, हमने उस तरफ तवज्जो नहीं दी है और हमने सिर्फ असम्बलिंग पर तवज्जो दी है और उन कारोबारी लोगों को फ़ायदा हो रहा है जो अशिया की असम्बलिंग करते हैं, चीज़ें पुर्जे मंगवा लेते हैं, गाड़ियों के, कारों के, पंखों के और फ्रिज के और इस तरह की दूसरी चीज़ों के बाद ये वो पुर्जे भी हम लोकली नहीं बना रहे, हमें वो नहीं बना रहे हैं, बाहर से पुर्जे आते हैं, हम उनको जोड़ते हैं और मार्केट जो हमारे यहाँ चीज़ें होती हैं उसकी लागत भी ज़्यादा आती है और फिर उसमें प्रॉफिट भी ज़्यादा रखा जाता है और वो चीज़ें महंगी होती हैं। जब आप चीज़ें यहाँ तैयार कर होते हैं तो ज़ाहिर है आपके पास बिजली का और जो भी बाकी चीज़ें हैं उनका और इम्पोर्टेड अशिया के ऊपर जो ड्यूटियाँ लग रही हैं वो सारी के सारा करने के बाद आपकी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाती है तो आपकी कीमत भी बढ़ जाती है। और वहाँ पर जो चीज़ें तैयार होती हैं वहाँ आराम से तैयार होती हैं और वो आपके पास आकर कंपटीशन में आपके सामने रखी होंगी। तो बहरहाल आपको ज़्यादा तवज्जो देनी है कि आप प्रोड्यूस करें और आप जो वो एक्सपोर्टर बने। आप सही कह रहे हैं, इस तरफ तवज्जो देती ही नहीं है ना हुकूमत कि आप अपनी इंडस्ट्री को जो है वो उठाएं ऊपर। जुबैर मोतीबात मौजूद हैं, मारूफ बिजनेसमैन। अस्सलाम वालेकुम जुबैर साहब। जी अस्सलाम वालेकुम जुबैर साहब। जी हेलो जी वालेकुम जुबैर साहब, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? जी बिल्कुल आ रही है। जुबैर साहब, ये जो बार्टर ट्रेड शुरू करने का हुकूमत ने फैसला कर लिया बाकायदा तौर पर, आपको लगता है इससे कोई फ़ायदा होगा हमारी मईशत को? देखिए जी, बात यह है कि जब आप बार्टर ट्रेड होता है उसकी सिस्टम ये है कि आप गुड्स अगेंस्ट गुड्स, आप माल देंगे उसके बदले माल लेंगे, ठीक है। उसके जब आप बात करते हैं तो ऐसा होता है कि जब आपको उनको एक्सपोर्ट करने की जरूरत होती है तो हमको जब एक्सपोर्ट करेंगे तो उनको उसके बदले पैसे नहीं मिलेंगे और चूंकि बार्टर ट्रेड का सिस्टम है तो हमसे उनको कुछ न कुछ इंपोर्ट करना पड़ेगा। इट्स अ विन विन सिचुएशन कि जब आप बार्टर करेंगे, जैसे मिसाल के तौर पर ईरान से आप करते हैं, हमें बहुत सारी पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स जो है ना हम इंपोर्ट वहां से कर सकते हैं, एलपीजी भी कर सकते हैं और भी बहुत सारे केमिकल्स हैं, फिर इसके बाद आपकी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं। इन जब आप इनको करते हैं तो सामने आप उन्होंने कुछ लेना होगा ना, जो राइस लेंगे वो अगर इंडिया से लेते हैं तो हमसे लेंगे, तो हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा और जो इन चीजों को इंपोर्ट करने के लिए जो डॉलर्स चाहिए थे वो अब नहीं चाहिए होंगे। आप कैश में आप नहीं करेंगे, गुड्स के अगेंस्ट लेंगे, तो आपकी वो जो डॉलर की इंपोर्टेशन के अंदर जो डॉलर की जरूरत है वो कम हो गई।
تو مطلب یہ سچویشن ویئر اس کے اندر ہم بہت کام کر سکتے ہیں. اور افغانستان کے اندر بینکنگ کے ایشوز ہیں, ایران کے اندر کچھ اور ایشوز ہیں, رشیا کے ساتھ جو ہے اس کے علاوہ کچھ اور ایشوز ہیں. تو ان تینوں کنٹریز کے ساتھ ہمارا بہت بڑا تجارتی موقع پیدا ہو سکتے ہیں اگر ہم یہ کام کریں تو. اچھا, لیکن یہ طریقہ کار تو زبیر صاحب بہت پرانا ہے بارٹر ٹریڈ کا, لیکن آج اگر حکومت کو اس کی ضرورت پیش آئی ہے, جیسے ہماری اگر انڈسٹری کی بات کریں تو ہمیں ظاہر ایکسپورٹ کرنی ہیں چیزیں, ہم نے اپنی انڈسٹری کو آپ کو لگتا ہے کہ اتنا بڑھایا کہ ہم زیادہ سے زیادہ چیزیں ایکسپورٹ کریں, کیونکہ یہ تو بارٹر کا معاملہ ہے نا. آپ اگر آپ ایکسپورٹ کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں ان پیسوں کا؟ آپ کو ابھی ڈالر آ گیا, آپ کیا کریں گے اس کا؟ آپ نے اپنی ضرورت کی چیزیں امپورٹ کرنی ہے, وہی کر رہے ہیں. آج ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ آج پاکستان کا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم ایکسپورٹ اور ہوم ریمیڈیز ملا کے ہمارے پاس $60 بلین ہوتا ہے, اور ہماری جو امپورٹ ہے وہ 75 سے 80 بلین ڈالر کے برابر ہوتی ہے. اسی وجہ سے تو آج پاکستان کا یہ حال ہے. آج جو ڈالر 300 روپے پہ پہنچ گیا, کیا وجہ ہے؟ ڈالر نہیں ہے ہمارے پاس, روپی ڈیپریشیٹ ہو رہا ہے. اس سے ڈالر کے آؤٹ فلو کو روکنے کے لیے یہ بارٹر کام آ سکتا ہے, کیونکہ اب آپ نے پیسے نہیں خرچ کرنے اور آپ نے چیزیں منگا بھی لینی اور ایکسپورٹ بھی کر دینی. وہ دونوں صورتوں کے اندر جو ہے نا آپ کو یہ نہیں ہوتا, آپ کوئی پیسے کھانے کی چیز تو ہے نہیں نا جب آپ امپورٹ کرتے ہیں. زبیر صاحب اس میں ایک پوائنٹ ہے, سوری ٹو کٹ یو, جب ہم کہتے ہیں کہ ڈالر کا فلو ہم روکیں تو وہ تو اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں نا, بہت سے اس میں فیکٹرز ہیں جو انوالو ہیں. ایک تو اسمگلنگ کا فیکٹر ہے جس کو حکومت ابھی تک نہیں روک پائی ہے, پھر کمرشل بینکوں کی اس میں معاملات ہیں جس میں کئی بینکس کو شو کاز بھی دیے گئے. تو ڈالر جس طریقے سے بڑھ رہا ہے اور روپیہ ڈی ویلیو ہو رہا ہے, تو اس میں آپ کو لگتا ہے کہ حکومت کی کوئی پالیسیز ہیں, کیونکہ فیکٹرز تو ملٹیپل ہیں اس میں؟ نہیں, بہت ملٹیپل فیکٹرز ہیں, یو سو رائٹ. اس کے اندر جو بہت زیادہ ہیں پرابلمس, لیکن ان پرابلمس کا حل کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ بارڈر سے افغانستان سے اسمگلنگ ہوتی ہے, یا ہماری طرف سے ہوتی ہے, ان کی طرف سے ہوتی ہے. ایران سے اسمگلنگ ہوتی ہے, آپ نے بہت سارے آئٹمیں ایران کی دیکھی ہیں اب تک آتی. اب اگر اس کو ہم بارٹر ٹریڈ میں لے جائیں تو کیا اچھا نہیں ہوگا کہ اب ہماری آفیشیل اس کے اجائز میں آئیں گی, پلس ہماری چیزیں بھی وہاں جائیں گی. تو یہ جو ابھی حالات ہیں جس کی آپ نے سارے پورا اپنے جو باتیں کی ساری بالکل صحیح باتیں ہیں, ان کا سد باب کرنے کے لیے یہ بارٹر ٹریڈ کین بی یوزفل. لیکن یہ تو وقت ہی بتائے گا کہ ہمارے یہاں جو امپلیمنٹیشن کا پروسیس ہوتا ہے, ہمارے یہاں جو جس طرح سے ہم چیزوں کو ڈیل کرتے ہیں, اچھی سے اچھی چیز کو بھی جو ہے نا بگاڑ کے رکھ دیتے ہیں, وہ ایک الگ بات ہے. لیکن ابھی جو ہے نا جو پوزیشن ہے آن دا فیس آف اٹ, SRO 642 جو ہے وہ اس کے اندر جو ہے نا آپ B2B کی اجازت مل گئی, یعنی بزنس مین سے کر سکے گا. G2G کی بھی اجازت ہے, وہ آپ کریں گے, اور 90 دن کے بعد آپ رپورٹنگ کریں گے, اور اس کے بعد جو ہے نا آپ کا جو ہے نا وہ کلیئرنس آ جائے گا کہ وہ اس طرح سے. اچھا زبیر صاحب, کیونکہ آپ زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں, کیونکہ آپ ٹریڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی آف پاکستان کی چیف ایگزیکٹو بھی ہیں, آپ کی وزیر اعظم سے ملاقات ہونی ہے سر یا ہو گئی ہے؟ روزانہ ملاقات ہوتی ہے سر. کیا اس پہ کوئی کل بھی ہوئی ہے, آج بھی ہوئی ہے, پرسوں بھی ہوئی ہے. مطلب سر وہ دور اس پہ کس طرح کام کرنے کا سوچ رہی ہے حکومت اس معاملے پر؟ حکومت دیکھیں جی, بات یہ ہے حکومت کے پاس فسکل سپیس کا بڑا پرابلم ہے. اب دیکھیں ان کے پاس اگر ڈالر نہیں ہے تو کیا کریں گے, وہ اگر دینے کے زیادہ ہیں لینے کے کم ہیں تو ان کے پاس پیسہ ہی نہیں. سب سے بڑے ہمارے جو مسائل ہیں اس میں سرکولر ڈیٹ ہے انرجی کے اندر, یہ بہت بڑا مسئلہ ہے جس کے اندر آپ سوچ نہیں سکتے اتنی بڑی رقم ہے, وہ 1300 سے 1400 بلین روپے ہے. پھر آپ کا جو ہے نا یہ جو پرائیویٹائزیشن کی بڑی ضرورت ہے, اور جو ہماری اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز ہیں ان کو کوئی 1200-1300 بلین روپے کو دینے پڑتے ہیں. وہ خالی کھڑا رکھنے کے لیے, ان کے مزدوروں کو پیسے دینے کے لیے, ان کو پرائیویٹائز نہیں ہو رہے, سالوں کے سال ہو گئے اس کے لیے پڑے. تو یہ جو چیزیں ہیں بہت ساری ان کے پاس ایسے پرابلمز ہیں, اور آگے سے لائف لائن کنزیومرز ہیں ان کو انہوں نے سبسڈی بھی دینی ہے. گیس کے اندر لائف لائن کنزیومرز ہیں. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں زبیر صاحب, یہ ساری فیکٹرز بھی ہیں. سو مچ فار یور ٹائم زبیر موتی والا صاحب اور نذیر لغاری صاحب. تو پروگرام میں ایک بریک لیتے ہیں, پھر واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ٹو دا شو ناظرین. اور اب اس سیگمنٹ میں کورٹ کی خبر, جس میں ہم آج بات کریں گے سپریم کورٹ میں آڈیو لیک کمیشن, جس پر جو دائر درخواستیں تھیں ان پر سماعت ہوئی آج, اور اس کمیشن کے حوالے سے درخواستیں تھیں اس پر اب فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے. حکومتی درخواست پر کیا کچھ رہا آج کی سماعت میں, اس کا احوال جانیں گے. ہمیں جوائن کر رہے ہیں نمائندہ خصوصی ہیں ذوالقرنین اقبال, اور ماہر قانون عارف چودھری صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. ذوالقرنین, سب سے پہلے آپ مجھے بتائیے کیا کچھ رہا آج کی سماعت میں؟
دیکھیے آج وفاقی حکومت کی جانب سے جو اعتراض کیا گیا تھا بینچ کی تشکیل کے اوپر اور بینچ کے 3 ارکان کے اوپر، اس کے اوپر بیسیکلی سماعت ہوئی اور اٹارنی جنرل آف پاکستان نے وفاق کا موقف پیش کرتے ہوئے کہا کہ عدالت سے اور ججز سے کسی قسم کی بدنیتی منسوب کی جا رہی ہے، نہ ہی کسی جج کے اوپر جانبدار ہونے کا یا تعصب برتنے کا الزام ہے، صرف اور صرف کنفلکٹ آف انٹرسٹ کا انہوں نے کہا کہ وفاقی حکومت اس کے پیش نظر کہہ رہی ہے کہ یہ تینوں ججز جن میں چیف جسٹس ہیں، جسٹس اجاز الحسن اور جسٹس منیب اختر ہیں، یہ خود کو بینچ سے الگ کر لیں۔ اٹارنی جنرل آف پاکستان کا یہ بھی موقف تھا کہ ججز کا جو کوڈ آف کنڈکٹ ہے وہ بھی منع کرتا ہے کہ ججز اپنے رشتہ داروں، فیملی ممبر اور قریبی عزیز جو ہیں یا ان کے دوست ہیں ان کے مقدمات نہیں سن سکتے، اس لیے یہ ججز ہیں اس مقدمے کو نہ سنیں۔ جس کے جواب میں جو عابد زبیری صدر سپریم کورٹ بار ہیں جنہوں نے اور دیگر وکلاء نے آئیڈیو لیگز کے خلاف درخواستیں دائر کی تھیں، ان کی جانب سے موقف یہ اپنایا گیا تھا کہ جیسے ہی حکومت کی جانب سے یہ دیکھا گیا کہ سپریم کورٹ پنجاب اور کے پی میں انتخابات 9 روز میں کرانے کا حکم دے دیا، اس حوالے سے کارروائی جب آغاز کیا گیا، اس کے ساتھ ہی 16 فروری کے بعد سے آئیڈیو لیگز کا سلسلہ شروع ہوا اور بغیر کسی تصدیق کے الزامات عائد کیے گئے ججز کے اوپر اور وزراء پریس کانفرنس کرتے رہے۔ اس حوالے سے چیف جسٹس نے عام آبزرویشن دی۔ چیف جسٹس آف پاکستان کا یہ کہنا تھا کہ ججز کو ملائن کیا گیا، ان کو بدنام کیا گیا، ان کے خلاف تضحیق کی گئی ان کی، اور اس کے بعد کمیشن بنانے کے لیے پوچھا گیا کہ تضحیق کی آخر وجہ کیا تھی۔ وقت کی کمی ہے ذوالقرنین، ٹھیک ہے آپ نے سماعت کا احوال بتایا، ذرا میں بات کر لیتی ہوں عارف صاحب سے بھی۔ عارف صاحب، آج تو چیف جسٹس نے خود بھی کہا کہ کس طریقے سے تضحیق کی گئی، وزراء پریس کانفرنسز کرتے رہے، وہ کیسے کرتے رہے؟ ان کو تو ایسی پریس کانفرنس پر مستعفی ہو جانا چاہیے تھا، یہ حرکت کی کیوں گئی؟ اب یہ جو کمیشن ہے جس کا کہا گیا خود بھی عدالت کی طرف سے کہ معاونت تو حکومت سے ہی لے گا، پھر آپ کو اعتراض کیا ہے اس چیز پر؟ بہت شکریہ آپ کا۔ اصل بات یہ ہے کہ صرف الیکشن سے بچنے کے لیے اتنا کچھ کیا جا رہا ہے کہ سارے ادارے، خاص طور پر سپریم کورٹ جو ہے اس کی اتنی زیادہ تجدید ہو رہی ہے، لیکن دلچسپ اور تکلیف دہ بات یہ ہے کہ ایسا تو کبھی نہیں ہوتا تھا کہ اس طرح کوئی توہین کرے، تذلیل کرے عدالت کی اور پھر بالکل ہی شوڈ گو اسکارٹ فری، کسی کو پوچھا ہی نہ جائے۔ یعنی ابھی تو دیکھیں مجھے یوں لگتا ہے کہ جیسے ایک وقت کٹی ہے، اور اس وقت کٹی میں جس طرح یہ آڈیو لیکس کا کمیشن بن گیا، اس کے جو علیہ ما علیہ اس کے اوپر گفتگو شروع ہو گئی، ججز کی کنڈکٹ پہ بات شروع ہو گئی، تو وقت جو ہے اسے گزارا جا رہا ہے۔ ابھی تک جن لوگوں نے توہین کی تھی، سب سے پہلے جنہوں نے آئین کی وائلیشن کی ہے اور جنہوں نے سپریم کورٹ کا ورڈکٹ جو ہے اس کو نہیں مانا، اس کو بالکل یعنی پریکا کے برابر نہیں سمجھا، ان کو تو کسی طرح کا کوئی نوٹس تک نہیں، اگر نوٹس ہوا بھی ہے تو میرے علم میں تو نہیں ہے، اور کوئی ایسی کارروائی ان کے خلاف نہیں ہو رہی جس کارروائی سے یہ پتہ چلتا کہ بھئی اگر کوئی شخص اس ملک میں اتنی بڑی آئین شکنی کرتا ہے اور اس طرح تجدید کرتا ہے کورٹ کی اور کورٹ کے حکم کو نہیں مانتا تو اس کو پھر چھوڑا نہیں جا سکتا۔ یہاں تو یہ کیا جا رہا ہے کہ ایک طرف بالکل ایک بہانہ بنا کر پوری قوم کے تمام نوجوانوں کو، عورتوں کو، بچوں کو، جس کو بھی آپ پکڑتے ہیں اس کو جو کر سکتے ہیں وہ اس کی سیاسی وابستگیوں کی بنیاد پر بے انتہا اس کے ساتھ ظلم کیا جا رہا ہے، اور دوسری طرف جو آئین شکن ہے اور جو عدلیہ کی تذلیل کرنے والے ہیں وہ کھلے عام للکار رہے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ کامیاب رہے ہیں۔ اس کی وجہ سے یہ ہوا کہ جو 14 مئی والی ڈیٹ چلی گئی اور اس کے بعد کوئی کارروائی نہیں ہوئی، عدالت کے سامنے آ کر انہوں نے کھڑے ہو کر فضل الرحمان صاحب نے اور مریم نواز صاحبہ نے وہ کچھ کہا، اور پھر پرائم منسٹر نے، پھر لا منسٹر نے، انٹیریئر کون ہے جو اس میں پیچھے رہا، ایون چھوٹے چھوٹے ان کے لوگ، طلال چودھری جیسے لوگ جو تھے، انہوں نے وہ کچھ کہا جو آج تک نہ کسی نے عام آدمی کے بارے میں بھی نہیں سنا تھا کہ اس کو بھی کوئی اس طرح کہے جس طرح انہوں نے ان کے گھر پہنچ کر ان کی خواتین کے بارے میں گفتگو کی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ معاملہ کچھ اس طرح کا لگ رہا ہے کہ جیسے اب یہ سپٹمبر جو ہے ابھی اس سے پہلے چھٹیاں ہو جائیں گی، اور چھٹیوں کے بعد پھر یہ سپٹمبر آ جائے گا، سپٹمبر میں ان کی ریٹائرمنٹ ہے، تو ایسے ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ نکالا جا رہا ہے، ٹائم صرف گین کیا جا رہا ہے، بالکل اس میں کوئی شک نظر نہیں آ رہا۔ تھینک یو سو مچ عارف صاحب، وقت ختم ہو چکا ہے پروگرام کا، اور آپ کا بھی بہت شکریہ اقبال۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی شو کا وقت ختم ہوتا ہے، اپنا بہت خیال رکھیے گا، انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ عدل و انصاف کی بات سب کرتے ہیں، پر حقیقت میں
सच के साथ निडर होके खड़े रहने की जुर्रत नजर नहीं आती। बोल ने तश्कील दी 10 कोर्ट रिपोर्टर्स की टीम, जो केस की बेस तक जा पहुंचे। पैनल पे सफ़े अव्वल के लीगल एक्सपर्ट्स। कोर्ट राउंड अप नीलम अरशद के साथ, सिर्फ बोल पे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।